جب ہم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تب اللہ سے یہ سوال کر دیتے ہیں، یا اللہ کتنے سالوں سے میں صبر کر رہی ہوں، اتنا وقت گزر گیا تو کب سنے گا اللہ؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب سیلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہے، اب آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ جب صبر آ جاتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی دوگنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ جب صبر کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ کب تک کرنا پڑے گا، اب تو بہت وقت گزر گیا ہے، کب سنے گا اللہ؟ نہیں، جب صبر کرتے ہیں نا تو یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور سنے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ صبر کرنے والے حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، صبر کرنے والے جلد بازی نہیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے جب صبر آ جاتا ہے نا تو انسان اللہ کے فیصلوں میں چھپی مصلحتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ پھر کتنے ہی سال بیت جائیں، وہ صبر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ انہیں تھکنے نہیں دیتا۔ پھر کتنی ہی سخت آزمائشیں آ جائیں، وہ مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقین رکھو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ صبر یہ نہیں کہ آپ دعا نہ مانگو، نہیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو جلد بازی نہ کرو، بلکہ یقین رکھو کہ اگر اللہ آج نہیں دے رہا تو یقیناً اس میں ہماری ہی بہتری ہے۔ دیکھو یہ تو اللہ جانتا ہے نا کس کو کب کیا دینا ہے، تو یقین رکھو وہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازے گا۔ بس تم دعا مانگنا نہ چھوڑنا اور اپنے صبر پر قائم رہنا، جلد ہی تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معزز تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تم اللہ سے صبر کیوں مانگتی ہو، رحم کیوں نہیں مانگتی؟ کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑے، تب بھی نہیں جب میں اللہ کو چھوڑ دوں، تب بھی نہیں جب میں خود کو چھوڑ دوں۔ باقی اس کا رحم تو شہزادی بارش کی طرح برستا ہی رہتا ہے، اور انسان اسے اپنے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے۔ ہر دل اپنی نوعیت کے مطابق اس کو محسوس کرتا ہے۔ مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا مجھ پہ میری رب کی رحمت نہیں ہے۔ یقین مانو میں خود اپنی امیدوں سے ہاری ہوئی ذات ہوں، لیکن صبر کے لیے آزمائش اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آزمائش قابل لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ پھر جو آزمائے گا کیا وہ میرا محبوب نہیں ہے؟ کیا وہ میرا محب نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ صبر کرو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اس غم کے بعد خوشی کے پل بھی آئیں گے، بس تم نا امید نہ ہونا۔ اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی مت بھولو کہ جتنی سخت آزمائش ہوگی اللہ تمہیں اس کا انعام، اس کی اجر بھی اتنا ہی زیادہ دے گا۔ صبر سے افضل چیز کچھ نہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے کام لینا سیکھو، خدا نے ہر تکلیف کے بعد راحت رکھی ہے۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف دے کر تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وقت کیسا بھی ہو آخر گزر ہی جاتا ہے، ظلم ہار جاتا ہے، صبر جیت جاتا ہے۔ بے شک صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے
تو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ حوصلہ اور صبر ایک ایسی دولت ہے جس کی مصیبت کے وقت سخت ضرورت پڑتی ہے۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر، زندگی کی ترقیوں پہ صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پہ صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کے ہونے یا نہ ہونے کی، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والے رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کا وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہم خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جانتی ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے؟ توبہ۔ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گنہگار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گنہگار کی توبہ کا کرتا ہے۔ یا رب، تو ہی آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والا ہے، تو ہمیں صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرما اور ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، اور تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے، تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی۔ آج اگر دن مشکل گزر رہی ہے تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں مانگنے کی توفیق کیوں ملتی؟ ہاتھ اٹھ گئے